ہر افغانی کو واپس افغانستان بھیج رہے ہیں۔ 31 اکتوبر 2023 تک ان کی ڈیڈ لائن ہے۔ انلیگل طریقے سے رہ رہے ہیں بغیر ڈاکومنٹیشنز کے۔ 40 سال سے جو لوگ پاکستان میں ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے فی الحال۔ افغان یہاں پہ اپنی جائیدادیں نہیں خرید سکتے۔ اگر ان لوگوں نے کوئی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں تو وہ بھی جی انلیگل میں آتا ہے۔ 58 ایسے لوگ ہیں جن کو مطلب سسپیشیس مشکوک قرار دیا گیا ہے، پہلے افغانی تھے اور اب یہ لوگ پاکستانی ہیں۔ 15,000 سے 20,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں ڈی اے خان ٹانک اور ساؤتھ وزیرستان میں۔ میں جی عدیل شفیع، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر افغان ریفیوجیز ڈی اے خان ٹانک اینڈ ساؤتھ وزیرستان۔ پورے پاکستان میں لوگ سمجھ رہے ہیں شاید کہ ہم ہر افغانی کو واپس افغانستان بھیج رہے ہیں۔ اس کے لیے جی حکومت پاکستان کی واضح پالیسی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں انلیگل طریقے سے رہ رہے ہیں بغیر ڈاکومنٹیشنز کے، 31 اکتوبر 2023 تک ان کی ڈیڈ لائن ہے۔ وہ لوگ رضاکارانہ طور پہ واپس اپنے ملک چلے جائیں۔ 31 اکتوبر کے بعد ان کے خلاف آپریشنز بھی ہوں گے، ہر قسم کی کارروائی ہوگی، جس میں حکومت پاکستان کی طرف سے نئی پالیسی 31 اکتوبر کے بعد والی پالیسی اناؤنس ہو جائے گی۔ ڈی اے خان میں پاکستان میں افغان سٹیزن رہ رہے ہیں 40 سال سے جو لوگ پاکستان میں ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے فی الحال۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے جو کہ انلیگل طریقے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں بغیر ڈاکومنٹیشن کے، بغیر اپنے کارڈز کے، یہ ان کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ 14 فارن ایکٹ اس پہ لگتا ہے جو بندہ پاکستان کا باشندہ نہ ہو، باہر کا ہو، اس کے لیے میرے خیال میں قانون میں ہمارے CRPC میں کوئی سزا والا چکر بھی ہے، ان پہ FIR بھی ہیں۔ تو ہمارا آپ کے فورم سے ان کو یہ ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو انلیگل طریقے سے پھر رہے ہیں کہ یہ کل تک 31 اکتوبر تک اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ ہمارے آفس سے، DC آفس سے، کمشنر آفس سے، مطلب یہ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے پورا ایک سیٹ اپ ہے طورخم بارڈر پہ، تو یہ ان لوگوں کو ہم عزت دارانہ طریقے سے واپس افغانستان بھیج دیں گے۔ وہ لوگ جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ، کوئی کارڈ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جی۔ میں بار بار اپنی بات اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ پریشان ہیں جن کے پاس POR کارڈ ہیں یا ACC ہیں، تو ان کے لیے یہ ایسی کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ یہ ٹوٹلی انلیگل فارنرز جن کے پاس کسی قسم کا کوئی پروف، کوئی کارڈ، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، ان لوگوں کو واپس جانا ہوگا۔ افغان سٹیزن یا جن کے پاس POR کارڈ جو ہمارے محکمے نے اور نادرا نے ان کو بنا کے دیے ہوئے ہیں، وہ لوگ مطلب اپنی افغان یہاں پہ اپنی جائیدادیں نہیں خرید سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اگر ان لوگوں نے کوئی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ان کے پاس ایسا سسٹم ہے تو وہ بھی جی انلیگل میں آتا ہے۔ تقریباً 15,000 سے 20,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں ڈی اے خان ٹانک اور ساؤتھ وزیرستان میں، اور ان کے علاوہ انلیگلز کا ڈیٹا ہماری ایجنسیز، پولیس، پاک آرمی، یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا واسطہ ڈائریکٹلی انلیگل سے ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ ہمارا سارا واسطہ رجسٹرڈ لوگوں کے ساتھ جو کہ حکومت پاکستان سے، نادرا سے رجسٹرڈ افغانی ہیں۔ ہم ان کے لیے ایجوکیشن، ان کے لیے ہیلتھ فیسیلیٹیز، ان کے کارڈ کی رجسٹریشنز وغیرہ یہ ہمارے ذمہ ہوتی ہیں۔ اور انلیگلز کے لیے یہ ہے کہ ان کا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے، کچھ لوگ اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پہ واپس جا رہے ہیں تھرو طورخم بارڈر، اور کچھ لوگ انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان 31 دسمبر مطلب کل لاسٹ ڈیٹ ہے ان کی، اس کے بعد کوئی نہ کوئی پالیسی اناؤنس کریں گے تو انشاءاللہ فردر آپ کو اس پہ بتائیں گے جی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ورک کیا گیا ہے اس میں ہمارے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 58 ایسے لوگ ہیں جن کو مطلب سسپیشیس مشکوک قرار دیا گیا ہے، جس میں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پہلے افغانی تھے اور اب یہ لوگ پاکستانی ہیں، اب ان کے پاس پاکستانی CNIC ہے، تو ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں جی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمارا کیا فیصلہ لیتی ہے، یا حکومت پاکستان یا ہمارے کمشنر افغان مہاجرین جناب محمد عباس خان صاحب، اس میں انشاءاللہ تعالی جی اگر جس نے فیک CNIC بنایا ہے تو اس کے خلاف بھی ضرور قانونی کارروائی ہوگی، اور ایسے 58 لوگ کی نشاندہی ہوئی ہے اب تک ڈی اے خان میں، جو مطلب کہ پہلے جن کو کہا جا رہا تھا کہ وہ افغانی تھے اور آج کی تاریخ میں وہ لوگ پاکستانی ہیں، تو ان کے خلاف انویسٹیگیشن
کر رہے ہیں جی ہماری ایجنسیز. اگر وہاں وہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے فیک CNIC بنائے ہیں تو جن لوگوں نے ان کو بنا کے دیے ہیں, چاہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے چاہے نادرا ہے, تو انشاءاللہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چیک ہو کے آپ کو پھر کلیئر بتا دیں گے. جی پہلے ہمارے پاس جی DI خان میں 6 سے 7 کیمپ تھے ارلی, جب 1980s میں یہ لوگ آئے تھے افغانستان سے تو تب ہمارے پاس 6 سے 7 کیمپ تھے. لیکن اب چونکہ مطلب یہ لوگ DI خان کے ڈفرینٹ علاقوں میں ڈفرینٹ محلے گلیوں میں یہ لوگ رہ رہے ہیں, تو ابھی ہمارے پاس ایک ہی کیمپ ہے رتا کلاچی, جہاں پہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 300 سے 350 خاندان, اور جہاں پہ مطلب 2000 سے 2500 لوگ فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہیں. وہاں پہ ہمارا ایک افغانیوں کے لیے پرائمری اسکول بھی ہے, ہمارے پاس ایک BHU بھی ہے, اور باقی جو پریویس کیمپس تھے وہ اب کلسٹر ایریاز میں آ گئے ہیں. مطلب وہاں پہ لوگ بالکل وہاں پہ افغانی آبادی بھی ہے, لوگ رہ بھی رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو سرکاری سطح پہ وہ ایک ہی کیمپ ہے, اور وہ رتا کلاچی بیک سائڈ صدر پولیس اسٹیشن. ہمارے پاس تو جی الحمدللہ جو لوگ یہاں سے رجسٹرڈ ہیں, جن لوگوں نے یہاں سے کارڈ بنوائے ہیں نادرا کے تھرو, وہ تو ہمارے پاس بالکل ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے DC آفس سے ایک پالیسی, یا آپ اس میں یہ کہہ لیں کہ DC صاحب نے ایک ٹاسک دیا ہے اپنے ریونیو سٹاف کو, اس میں آپ کے لوکل گورنمنٹ ان سب کو متعلقہ جو علاقوں کے پٹواری ہیں, تو وہ اپنی ٹیمیں ان ڈیلی بیسس پہ مطلب ایک علاقے میں, ایک گلی میں, ایک کوچے میں وہ لوگ ان کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کہ یہاں اس علاقے میں اس محلے میں کتنے افغانی رہتے ہیں, ان کے کتنے گھر ہیں, ان کے گھر کے کتنے افراد ہیں. یہ ڈیٹا بھی ڈیلی بیسس پہ DI خان کے آفس کولیکٹ ہو رہا ہے جی. اور ہم اپنے طرف سے جو بھی کام کر رہے ہیں, ہم بھی DC آفس میں ڈیلی بیسس پہ اپنی رپورٹ سبمٹ کر رہے ہیں, اور وہاں سے جو پولیس, جو ریونیو سٹاف, لوکل گورنمنٹ کا سٹاف, یہ بھی جو ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی جی DC آفس ڈیلی بیسس پہ سبمٹ ہو رہا ہے جی.